الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب ہماری اس پوری دینی تحریک کی جڑ و بنیاد ہے، اس کا ضربہ سنام، اس کی چوٹی، اس کا کلائمیکس آپ کو معلوم ہے سورہ حدید ہے. اور یقیناً آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ سورہ حدید کی عظمت کا کتنا گہرا نقش میرے قلب پر ہے. پھر خاص طور پر چاہے اسے ادعا کہا جائے، لیکن اسی درجے میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ مبارکہ مجھے عطا فرمائی، یعنی اس کے ساتھ ایک بڑی گہری مناسبت عطا فرمائی. آج جو بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جو مقام مدنی قرآن میں سورہ حدید کا ہے وہی مکی قرآن میں سورۃ الشورى کا ہے. اسی قسم کی جامعیت کبریٰ اور خصوصاً دین کا جو تکمیلی تقاضا ہے، جیسے وہاں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہاں فرمایا اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الشورى میں أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، اور اس کی مزید وضاحت وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُم. یہ دین کا تکمیلی تقاضا ہے. تو سورہ حدید میں بھی اور سورہ شورى میں بھی اقامت الدین کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے سورۃ الشورى. ایک عجیب مناسبت اور بھی ہے. آپ کو معلوم ہے 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی ہے، 1/3 مدنی ہے. گویا کہ مکی قرآن مدنی قرآن سے دگنا ہے. وہی نسبت یہاں ہے. 29 آیات سورہ حدید کی ہیں اور 53 آیات سورہ شورى کی ہیں. تقریباً وہی نسبت و تناسب بھی جو ہے حجم کے اعتبار سے بھی ان دونوں صورتوں کے مابین موجود ہے. اس سورہ مبارکہ کے جو اہم ترین 2 حصے ہیں اقامت دین کے اعتبار سے خاص طور پر، وہ ایک تو 9 آیات ہیں
آیت نمبر 13 سے لے کر جس میں وہ الفاظ آئے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور وہاں سے لے کر پھر 21ویں آیت تک 9 آیات ہیں یہ، اس لیے کہ 13ویں آیت کا شروع کا لفظ ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اور 21ویں آیت آتی ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے تو ایک دین دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، ان کے جو شرکاء انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں ان میں سے کسی نے کوئی دین دیا ہے، کوئی نظام دیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تو یہ دین کا ایک مکمل نظام ہونا، پھر اس نظام کا مرکزی نقطہ عدل ہونا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، پھر اس کے ضمن میں جو مباحث ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی 9 آیات میں الفاظ قرآن مجید میں یہ آئے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، یہ جو الکتاب اور والمیزان یہ جو 2 الفاظ جڑ کر آئے ہیں یہ قرآن حکیم میں 2 ہی مقامات پر ہیں، یا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے اور یا یہ سورہ شورى کے اندر، وہاں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہاں فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، تو یہ 9 آیات جو ہیں ان میں سے اہم ترین پہلی 3 ہیں، زیادہ ہم نے انہی کو نمایاں بھی کیا ہے، زیادہ تفصیل سے گفتگو انہی پر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں وہ مجموعہ 9 آیات کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مجموعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں ان 8 آیات پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 36 سے 43 تک۔ اس مجموعے میں اصلاً تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگوں میں جو اوصاف مطلوب ہیں ان کا بیان ہے، اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے عملی نقطہ نگاہ سے اہم ترین مقام بن جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے زوم کے مطابق اقامت دین کی جد و جہد میں اس وقت اگر ہم ہیں، مشغول ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہمارا خیال یہی ہے، زوم یہی ہے، دعویٰ یہی ہے، ہم نے جماعت بنائی ہے تو اقامت دین کے لیے بنائی ہے، دین کے اس تکمیلی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے، اگرچہ وہ تکمیلی تقاضا جو ہے ابتدائی تقاضے پورے کر کے ہی انسان وہاں پہنچتا ہے، لہذا انفرادی اصطلاح کا مرحلہ بھی پیش نظر ہوتا ہے، دعوت کا مرحلہ بھی پیش نظر ہے، لیکن تنظیم اسلامی کا قیام جو ہے بالفعل اصل میں اس تیسری منزل کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، ورنہ پہلے 2 مرحلوں کے لیے اور بھی ادارے موجود ہیں اور بھی جماعتیں موجود ہیں، اس کے لیے اور کوششیں ہو رہی ہیں، انفرادی اصلاح کے لیے بھی کچھ اور نظام بھی موجود ہیں، دعوت و تبلیغ کے بھی کچھ اور نظام بھی موجود ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی علیحدہ اور جماعت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ اقامت دین کے مرکز کے لیے اور اس کے ہدف کے طور پر سامنے رکھ کر تنظیم اسلامی قائم کی گئی۔ اب اس میں جو لوگ شریک ہوں انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے چاہیے، اور جو شریک ہو گئے ہیں انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا وہ اوصاف ان کے اندر ہیں یا نہیں۔ اور اسی مطالعے میں ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی کہ دینی اعتبار سے جو ہمارے تصورات عوام کے اندر راسخ ہو گئے ہیں، بہت طویل عرصے کا جو بھی ایک زوال اور انحطاط کا اور ڈکے کا اور ڈاؤن فال کا جو ہمارا ایک پروسیس گزرا ہے اس امت پر، تو دینی تصورات میں بھی یوں سمجھیے کہ بالکل تلپٹ معاملہ ہو گیا ہے، جو چیزیں کم اہمیت کی تھیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی، جو چیزیں بنیادی اہمیت کی تھیں وہ صرف مارجنل ان کا جو ہے تصور رہ گیا ہے کہ ان کا بھی کوئی ان لوگوں کو لحاظ ہو، ہاں مان لیں گے یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ ان کی طرف توجہ نہیں، ان کی کوئی وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لوگوں کے لیے کون سے اوصاف اور کس ترتیب کے ساتھ قرآن میں بیان ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس پر کوئی شخص اپنا ذاتی مقالہ لکھے تو وہ اور بات ہو جائے گی، اس کے اپنے تصورات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ یہاں تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں جس میں کہ حکم آیا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اب یہ اوصاف آ رہے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور بات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنا ہر شخص جو ہے وہ جائزہ لیتا رہے، اور جہاں کوئی کمی محسوس ہو اسے اپنے دل میں
کوئی بھی آخر نوٹ بک آپ کے دل میں بھی ہے، اس دل میں لکھ لے کہ اس کی تلافی اور اس کی کمی جو ہے اس کو پورا کرنا وہ اس کا اپنا زندگی میں اس کو اولیت دے گا۔ پہلی بات، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں عطا ہو جائے وہ اس دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے۔ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ زندگی ہے، اس کے کچھ لوازم ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے کچھ متاع، کچھ ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں جو شے بھی تمہیں مل جائے، اور یہاں پہ من شیء، یہ جو تنکیر ہے، نکرہ ہے، یہ تفخیم کے لیے، بڑی سے بڑی شے بھی مل جائے، بہت بڑی دولت مل جائے، بہت بڑا کوئی محل مل جائے، کوئی بہت بڑا آپ کا کاروبار ہو جائے، لیکن یہ کہ کوئی بڑی سے بڑی شے بھی ہو، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میری کوئی ملکیت نہیں ہے، یہ میرے لیے کوئی مستقل اہمیت کی شے نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یعنی یہ نقطہ نظر اگر راسخ نہیں ہو گیا ہے، اگر ان چیزوں کی اہمیت نگاہوں کے اندر کھبی ہوئی ہے، اگر ان چیزوں کی قدر و قیمت دل کے اندر راسخ ہے، تو پھر پہلا قدم بھی اس راستے میں نہیں اٹھے گا، یا اٹھا دیا ہے تو گاڑی نوکنگ کرتی رہے گی، آدمی چلنا چاہے گا چل نہیں پائے گا، اس لیے کہ بیڑی تو پڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی عظمت، دنیا کی اہمیت، دنیا کی توقیر، مظاہر دولت، اگر ان کی کوئی بھی اہمیت نگاہ کے اندر ہے تو پھر اس راستے پر چل نہیں پاؤ گے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ دیکھ لو کہ دل سے یہ تو ہے کہ ہاں رہنا ہے تو بہرحال روٹی کھانی ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی لباس بھی چاہیے تن کے ڈھانپنے کے لیے، یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی چھت جو ہے وہ سر کے اوپر ہونی چاہیے، کوئی گھر ہونا چاہیے۔ متاع الحیات دنیا کی حد تک دنیا کے ساز و سامان سے ذہنی ربط ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اسے کوئی قابل قدر شے سمجھ لینا، اس کی کوئی عظمت دل میں اگر ہے، اس کی کوئی توقیر ہے اور اس کی طرف جو ہے کوئی رجحان قلبی ہے، تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، اس راہ پر آدمی نہیں چل سکتا۔ یہ بات پہلے گروپ میں بھی آ چکی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو جائے، طے کر لے میرا مطلوب کون سا ہے، آخرت یا دنیا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کا طالب بن گیا، نؤتہ منہا، ہم اس میں سے کچھ اسے دے دلا دیتے ہیں، چلو یہاں برت لو، کھا لو، پی لو، عیش کر لو، نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں۔ وہ گویا کہ یہ مضمون ہے جس پر کہ پچھلا گروپ ختم ہوا ہے، وہ جو 8 آیات ہیں اس میں سے جو 20ویں آیت ہے، 21ویں آیت پہ میں نے کہا کہ وہ گروپ ختم ہوتا ہے، لیکن 20ویں آیت جو ہے وہ یہ ہے، فما من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اسی سے یہاں اب مضمون شروع کیا گیا کہ جو بھی وہ جو کہتے ہیں کہ شرط اول قدم اینست کے مجنون باشی، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بسے، لیلا کی منزل جو ہے اس میں بڑے بڑے خطرات ہیں، تو شرط اول قدم اینست کہ مجنون باشی، پہلا قدم اس میں رکھنے کے لیے بھی شرط لازم یہ ہے کہ آدمی مجنون ہو چکا ہو۔ تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ اس وادی میں پہلا قدم اس طریقے سے رکھا جائے گا کہ دنیا و ما فیہا، اس کی کوئی قدر دل میں نہ رہ جائے۔ برتنے کی چیزیں برتو، استعمال کرو، قدر نہ ہو اس کی کوئی عظمت نہ ہو قلب کے اندر، اس کا کوئی وقار نہ ہو دل کے اندر، اس سے خالی کر کے اپنے دل کو پھر اس وادی میں قدم رکھا جائے، یا رکھ چکے ہیں اور معلوم ہو کہ نہیں ان چیزوں کی تو اہمیت ہے اور دل جو ہے کشش محسوس کرتا ہے ان چیزوں کی طرف، تو پھر یہ کہ پہلا کام یہ کہ ذرا اس کو صاف کرو، پاک کرو۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے
وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دنیا و ما فیہا کی اگر اللہ کی نگاہ میں وقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو حدیث نبوی کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس کل دنیا و ما فیہا کی اللہ کی نگاہ میں قدر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ اب اگر آپ کے نقطۂ نظر پر، آپ کی سوچ پر، آپ کی نفسیات پر، آپ کی حسیات پر اگر ایمان کا غلبہ ہو چکا ہو تو اسی کیفیت کا عکس جو ہے آپ کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ ہاں جو اللہ کے پاس ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کن کے لیے؟ جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہو۔ آخرت کو مان لینا اور ہے اور آخرت پر یقین ہونا اور ہے۔ آخرت کو مان لینا تو اس انداز میں بھی ہوتا ہے کہ یہ تصور ذہن میں ہو کتاب زندگی تو یہ ہے جو ہماری اس وقت جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہاں اس کا ایک ضمیمہ اور ہے اور وہ آخرت کی زندگی۔ اقرار تو ہو گیا لیکن اس کی ریشیو پروپورشن کیا ہے؟ جیسے ضمیمہ ہوتا ہے کتاب کے آخر میں اپینڈکس ہوتا ہے، اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ کتاب زندگی تو کھلے گی، اصل میں شروع ہوگی موت کے بعد، یہ تو ایک دیباچہ اور مقدمہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کم سے کم یہ نسبت، حالانکہ دیباچے اور مقدمے کی بھی کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے کتاب کے ساتھ، کتاب 1000 صفحے کی ہو اور دیباچہ 10 صفحے کا ہو تب بھی 1 اور 100 کی نسبت ہی ہوئی نا۔ لیکن اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں تو کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں، فائنائٹ زندگی اور وہ انفائنائٹ زندگی، فائنائٹ اور انفائنائٹ میں تو کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں۔ تو والذین آمنوا، للذین آمنوا، یہ ان کے لیے ہے جن کے اندر یہ یقین جو ہے سرایت کر گیا ہو اور ایمان کا ایک اور تقاضا، وعلی ربہم یتوکلون، توکل اللہ پر ہو، اپنے رب پر توکل۔ وسائل و ذرائع پر توکل نہ، وہ بھی استعمال کی چیزیں ہیں، استعمال کرو۔ اعدوا لہم ما استطعتم، ساز و سامان تیار کرو، قوت فراہم کرو، وہ بھی برتنے کی چیزیں ہیں۔ جیسے یہ دنیا کا ساز و سامان زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے برتنے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں ہیں، ایسے ہی دنیا کے اندر اور بھی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، اقامت دین کی جد و جہد جو اس میں بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ مادی تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اس کے لیے ساز و سامان بھی فراہم کرنا ہوگا، وسائل و ذرائع بھی اس کے لیے تلاش کیے جائیں گے، لیکن ان وسائل و ذرائع اور ساز و سامان پر کہیں توکل وہاں اٹیچ نہ ہو جائے، کہیں ذہن میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ اس سے نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ نتیجے کا کوئی تعلق ساز و سامان سے اور وسائل و ذرائع سے نہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ تمام اسباب و وسائل اور ذرائع یہ اللہ کے اذن کے پابند ہیں۔ تمام وسائل و ذرائع موجود ہوں تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ لازمی نکل آئے۔ یہ فزیکل لاز اور کیمیکل لاز کی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ جو عالم طبیعیات کے اندر چلتے ہیں۔ یہ معاملہ جو توکل، بھروسہ، اعتماد صرف ذات باری تعالیٰ، اس میں کہیں شرک نہ ہو جائے۔ توکل کے کھاتے میں اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو شامل کر لیا تو یہ شرک ہے۔ چنانچہ تورات کی تعلیم کا تو لب لباب یہ بیان کیا گیا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تورات کی پوری تعلیم کا خلاصہ جو ہے یہ جو دیا گیا اس آیت کے اندر، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھ لینا۔ تو علی ربہم یتوکلون، تو دوسرا وصف ہمارے سامنے یہ آیا کہ وسائل و ذرائع کا استعمال ہوگا، جیسے زندگی کے لوازم کو بھی جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کے لیے فراہمی کی جائے گی اور اس کو برتا جائے گا، لیکن اس کی قدر نہ ہو نگاہ میں۔ اسی طریقے سے دنیاوی وسائل و ذرائع جو ہیں کسی بھی جد و جہد کی کامیابی کے لیے امکانی حد تک ان کی تحصیل، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اپنی جگہ ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، لیکن بھروسہ ان پر نہیں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو اس حنین کو، دن کو جب کو تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا۔ 12,000 ہیں آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اور حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے اور بگدڑ بچ گئی، پورا لشکر تتر بتر۔ بعض روایات میں تو آتا 30 صحابہ حضور کے ساتھ رہ گئے۔
یہ شبلی نعمانی نے تو 30 لکھا ہے، لیکن یہ کہ ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے پھر حاشیے میں دیا کہ نہیں، جو صحیح تر روایات ہیں ان کی روح سے 300-400 آدمی رہ گئے تھے، لیکن 12,000 میں سے 300-400 بھی رہ جانا جو ہے وہ تو معلوم ہوا کہ عام بھگدڑ بچ چکی تھی۔ جب حضور کو پھر نیچے اترنا پڑا ہے اپنی سواری سے، عالم آپ نے ہاتھ میں خود لیا ہے، رجز پڑھا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ یہ 12,000 میرے ساتھ کھڑے رہے تب بھی نبی ہوں، اور کوئی ایک ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں۔ اور یہ ہے عبد المطلب کا بیٹا، ہے تو پوتا حقیقت میں، لیکن یہ تو عربی قاعدے کے اعتبار سے، کیونکہ ان کے والد ماجد جو تھے عبداللہ، ان کی تو کوئی زندگی کا کوئی خاص اہم معاملہ تھا نہیں، تو دادا کی طرف نسبت دی ہے اپنے آپ کو، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا یہاں کھڑا۔ تو توکل جو ہے ذات باری پر۔ آگے چلیے اب، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ 2 اوصاف آئے پہلی آیت میں، 2 ہی آ رہے ہیں دوسری آیت میں۔ وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں، اپنے دامن کو بچائے رکھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو ڈھانپ لیتے ہیں یا بخش دیتے ہیں، یہ میں بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا، دونوں ترجمے اس کے صحیح ہیں۔ پہلی بات کیا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم۔ اب ذرا نوٹ کیجئے اس میں کہ اصل رجحان قرآن کا کیا ہے۔ ایک وہ مزاج ہوتا ہے جو مچھر چھانتا رہتا ہے، باریکیوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ مچھر چھاننے والے جو ہوتے ہیں یہ اکثر و بیشتر سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں، مچھر چھانتے رہتے ہیں۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے زمانے کے جو یہود کی علماء کی قیادت تھی ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے، الفاظ فرمائے، تم لوگ مچھر چھانتے رہتے اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ بڑے بڑے گناہ ہضم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹوں پر جو ہیں وہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور اس پہ اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، اس پر جو ہے ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے۔ چھوٹی چیزوں کی اہمیت اور بڑی چیزوں کی طرف سے تغافل، یہ ہے بیمار مذہبی ذہنیت۔ اور ہماری اس امت کی بیماری کا کیا ٹھکانہ ہے، کتنی مزمن بیمار ہے یہ امت، کتنی پرانی ہے، کتنا زمانہ گزر گیا ہے، لہذا اس کے اندر یہ بیماری شدت کے ساتھ ہے۔ تقویٰ کے مظاہر میں بھی وہی باریک باریک چیزیں، ان کے اوپر نگاہ بھی ہے، ان پر ایک دوسرے کو کی گرفت بھی ہے، ایک دوسرے سے گفتگو بھی ہے، اس پر پھر مورچے بھی ہیں، اس پر پھر جھگڑے بھی ہیں۔ سود تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے، سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تم ہمیں کچھ نہ کہو، سارا جھگڑا جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اوہو اس نے کھڑے ہوئے پانی پی لیا، چاہے وہ پانی اس غریب نے پیا نہیں، وہ صرف حلق اپنا تر کر رہا تھا کہ تقریر کرتے کرتے جو ہے اس کا گلا جو ہے خشک ہو گیا ہے، وہ پانی پینا اس معنی میں نہیں ہے، لیکن قیامت آ گئی، کھڑے ہوئے پانی پینا۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے، اسی طریقے سے مثبت اعتبار سے بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ سنت عادت ہیں یا اور چیزیں ہیں، کھانے پینے کے معاملات میں ہیں، اب ان کے اوپر جو ہے مورچے لگے ہوئے ہیں، ان کی پوری تاکید ہو رہی ہے، تلقین ہو رہی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے پوری طریقے سے لوگوں کو راسخ کیا جا رہا ہے، لیکن باقی اپنے کاروبار، اپنی زندگی، اپنی معاشرت، اس کی بڑی بڑی سموچی چیزیں جو ہیں، سموچے اونٹ وہ نکلے جا رہے ہیں۔ قرآن کا یہ ہے عجیب، اور نوٹ کیجئے 3 جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، ایک جگہ نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دو گے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم دور کر دیں گے، نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ کا انداز یہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ۔ اب جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان میں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں۔ اچھا بڑی چھوڑ دو تم، چھوٹی کا ہم جو ہے وہ کچھ حساب کتاب بھی نرم لے لیں گے یا خود بخود دھلتی چلی جائیں گی، وہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ ورنہ یہ ہے کہ تکفیر کے وہ معنی بھی ہیں، کفارہ بنا دیں گے، یا یہ کہ ان کو تمہارے دامن اعمال نامہ جو ہے دامن کردار سے اور اعمال نامے سے ان کو محو کر دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اسی طرح اسی انداز میں سورۃ النجم میں فرمایا، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ ہاں فحش کا لفظ جو ہے وہ پورا کا پورا، یہ تو اصل میں یوں سمجھیے کہ چونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے الحیاء
شعبۃ من الایمان، بلکہ الحیاء کلہ من الایمان، حیا کل کا کل ایمان ہے۔ تو یہ حیا کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس میں تو وہ یہ نہیں کہا بڑی بڑی بے حیائیوں سے بچے، حیا کو تو یوں سمجھیے کہ کل کے طور پر لیا ہے، بل فواحش، تمام جو بھی فحش چیزیں ہیں ان سے بچنا، لیکن گناہوں میں کبیرہ گناہ، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اب اس میں اندازہ ہو گیا کہ ایسے وہ نہیں ہوتے کہ ان میں غصہ انہیں آتا ہی نہ ہو، یہ نہیں ہے، غصہ بھی فطرت انسانی میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے، آپ کے دل میں اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوگا، اور جس درجے شدت کے ساتھ ناپسندیدگی ہوگی اتنا ہی پھر وہ شدید رد عمل بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ کے اندر اس کے خلاف ایک غصہ پیدا ہوگا۔ تو غصے کا پیدا ہونا بری شے نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص وہ ہے جسے غصہ جلدی آتا ہے، جلدی چلا بھی جاتا ہے، ایک وہ ہے جو آتا دیر میں ہے تو جاتا بھی دیر میں، چلو یہ دونوں برابر ہوئے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ آتا دیر میں ہے، جاتا جلدی ہے، یہ سب سے اچھا آدمی ہے، آتا دیر میں جاتا جلدی ہے۔ اور ایک وہ بدبخت ہے کہ آتا جلدی ہے، جاتا ہے نہیں، جاتے بھی دیر لگاتا ہے، ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بدترین انسان ہے۔ تو غصہ فی نفس ہی اپنی جگہ پر فطرت انسانی کا ایک رد عمل ہے، لیکن وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب انہیں غصہ آتا ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم یغفرون۔ اب یغفرون کا ایک اصطلاحی معنی ہے معاف کر دینا، یعنی وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے ڈھانپ لینا۔ مغفر کہتے ہیں جو خود ہوتا ہے، سر کے اوپر رکھا جاتا تاکہ تلوار کا وار آئے تو اس خود کے اوپر وہ رک جائے، تو یہ اس غصے کو تھام لینا یا غصے کو چھپا لینا، یا جس کے لیے سورہ آل عمران میں بہترین الفاظ آئے ہیں، غصے کو پی جانا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اب وہاں اس کا منطقی نتیجہ بھی بیان کر دیا، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ یہ یہاں گویا کہ اس لفظ کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ جب غصے کا طوفان ان کے اندر اٹھتا ہے وہ اس کے اوپر وہ خود رکھ دیتے ہیں، وہ سرپوش جسے کہتے ہیں اس کے اوپر وہ آگ بڑکنے لگی تھی، وہ سرپوش رکھ دیا اس کے اوپر، تو اسے ڈھانپ دیا، اسے روک لیا، اسے چھپا لیا، اسے اندر ہی اندر پی لیا، اور یہ کہ ان کو معاف کر دیا جس کے بھی طرز عمل سے وہ غصہ پیدا ہوا ہے۔ تیسری آیت جو ہے اس میں گمبھیر ترین آیت ہے، اس میں ایک آیت میں اب 4 چیزیں آ رہی ہیں، اب تک کی ایک ایک آیت میں 2 چیزیں تھیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ اب دیکھیے اس کو اگر آپ عام رکھیں گے تو قرآن میں جو بھی اوامر آئے ہیں ان سب کے اوپر لبیک کہنی ہے، وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اقیموا الصلاۃ، اس کو استجابت کیا ہوگی کہ ہم نماز قائم کریں۔ روزے رکھو، اس کی استجابت کیا ہوگی کہ ہم روزہ رکھیں۔ جہاد ہے، اس کے لیے استجابت کیا ہوگی؟ جاہدوا فی سبیل اللہ ہے تو جہاد کریں۔ وہ تو پھر سارے اوامر و نواہی آ جائیں گے، اس کے اندر پورا دین کے سارے تقاضے آ جائیں گے، لیکن یہاں جو ہے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس پوری صورت میں اس آیت سے پہلے تک، بلکہ غالباً آخر تک بھی صرف ایک امر آیا ہے جمع کے صیغے میں اور ایک نہیں آئی ہے جمع کے صیغے میں، اور وہ امر کیا ہے؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اس کے سوا اس پوری صورت کے اندر جمع کے صیغے میں کوئی امر نہیں ہے، اور اس پوری صورت میں جمع کے صیغے میں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ اصل میں تتفرقوا نہیں ہے، تتفرقوا فیہ۔ ایک تو تتفرقوا اپنی جگہ پر ہے، تفرقے میں مت پڑو، یہاں یہ کہ اس دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ تمہارے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، تفصیلی احکام میں اختلاف ہو سکتے ہیں، رفع یدین ہے نہیں ہے اختلاف ہو سکتا ہے، دین کے معاملے میں اختلاف نہ۔ دین اور اقامت دین، دین تو ایک شے ہے، دین تو یہ ہے کہ کل نظام زندگی پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ دین تو یہ ہے کہ پورے نظام زندگی پر کتاب و سنت کی بالادستی جو ہے نافذ ہو جائے، یہ دین ہے۔ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرق نہیں ہونا چاہیے، اس میں تفرقہ نہ ہو، نہ دین میں تفرقہ ہو اور نہ اقامت دین کا، اس میں کوئی اختلاف ہو۔ یہ جو کہ چونکہ صرف ایک آیا لہذا یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے؟
وہ لوگ جو اقامت دین کی جو پکار ہے اللہ کی اس پر لبیک کہتے ہیں. والذین استجابوا لربہم. ویسے ان 9 آیات میں پھر امر کے صیغے آئے ہیں واحد کے لیے. وہاں مخاطب ہے محمد رسول اللہ. فلذالک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم. اب یہ سارے صیغے جو ہیں واحد کے صیغے ہیں. اس میں خطاب ہے ذاتی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ اس میں جمع کے صیغے سے ایک ہی امر آیا ان اقیموا الدین اور ایک ہی نہیں آئی ولا تتفرقوا فیہ. تو یہاں اس سے مراد کیا ہوگی؟ والذین استجابوا لربہم. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، نکل آئے، کمر کس لی، عزم کر لیا، ہمت کر لی، ارادہ کر لیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی. اب دیکھیے نوٹ کیجئے، چونکہ یہاں اقامت دین کی جد و جہد کی بات ہو رہی ہے. ایک ہے ذاتی تقرب اللہ. ذاتی سطح پر تقرب اللہ کے لیے سب سے بڑی اہمیت رات کی نماز کی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ فرقان کے آخری رکوع میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جیسے کہ حضور کو ابتدا میں جو ہے حکم ہوا قم اللیل الا قلیلا. اس اعتبار سے اہم ترین رات کی نماز. اقامت دین کا جب معاملہ آئے گا تو اس میں اقامت الصلاۃ کی اہمیت ہے. اس لیے کہ اقامت دین بھی جب ہوگی تو اس کا پہلا کام کیا ہوگا؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، غلبہ عطا کر دیں، اختیار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. یہ چارٹر ہے اللہ کا، یہ مینیفیسٹو ہے ایک طریقے سے محمد رسول اللہ کا. اس لیے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں، جبکہ آپ مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے اور اب وہ مرحلہ آنے والا تھا جہاں تمکن حاصل ہو رہا ہے مدینے کے اندر محمد رسول اللہ کو. جاتے ہی آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر. تو نوٹ کر لیجئے، اسی طریقے سے جو جماعت اس کے لیے قائم ہوگی اس جماعت میں بھی اصل اہمیت اقامت الصلاۃ کی ہوگی. اس پر جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے. اگر اس پر ایمفیسس نہیں ہے اور نوافل پر ایمفیسس ہو گیا ہے تو یہ بات تلپٹ ہو جائے. نوافل یہ کہ اللہ نور علی نور ہے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا بھی جس کے لیے ممکن ہو وہ کرے. لیکن اصل اہمیت اس جد و جہد میں وہ ہے نماز. یہ جو نظام ہے نماز کا اسے قائم کرنا. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم. اور ان کا معاملہ ان کے مابین مشاورت سے طے ہوتا ہے. یہ ہے تیسری بات. چونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جب یہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک جماعتی شکل بنی، اس جماعتی شکل میں اہم ترین شے نماز کی اقامت ہے. اور یہ کہ اب جو بھی معاملات ہیں اجتماعی زندگی یا اجتماعی جو جد و جہد ہے اس سے متعلق، اس میں باہمی مشورہ. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ان کا امر ان کے مابین مشاورت سے طے ہوتا ہے. البتہ اس میں پھر فرق آ جائے گا کہ مشاورت کا نظام کیا ہو. ایک مشاورت کا نظام وہ ہے جو آج کی دنیا میں معروف ہے کہ ادارے معین ہو جاتے ہیں. اسمبلی ہے، اسمبلی میں یہ لوگ الیکٹ ہو کر آ گئے، اب ان کے اندر کاؤنٹنگ آف ووٹ سے ہو جائے گا معاملہ. لیکن ایک مشاورت یہ ہے کہ آپ مشورہ کریں، غور و فکر کریں، سوچیں. ہر ایک کو آزادی ہو، رائے دینے کی آزادی ہو. ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے بغیر کسی بلا خوف لومت لائم پیش کرے. اور اس کے بعد جو شخص انچارج ہے، جو ذمہ دار ہے، جو صاحب امر ہے، وہ فیصلہ کرے. اگر یہ دوسرا نظام ہوگا تو زیادہ تفصیلی قانونی ڈھانچہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر پہلا نظام ہے تو پورا تفصیلی ڈھانچہ بنانے کی ضرورت ہوگی کہ مشورہ دینے کا مجاز کون ہے، اختیار کس کو حاصل ہے. وہ تو اسمبلی کا رکن ہونا چاہیے، شورا کا رکن ہونا چاہیے، وہ منتخب ہو کر آنا چاہیے. اس میں سے یہ کہ ایک شخص کو 19 ووٹ ملے ہیں، ایک کو 18 ملے، 19 والا منتخب ہو جائے گا. اچھا، اس سے اگلے قدم پر یہ آئے گا کہ وہ ووٹ دینے والے کون ہونے چاہیے، ان کی بھی کچھ خواص طے ہونے چاہیے، ان کے بھی جو ہے وہ سارا کا سارا نظام بننا چاہیے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کے اندر ووٹ دے دے گا. تو یہ پورا تفصیلی ڈھانچہ بنانا پڑتا ہے جہاں پر کہ فیصلہ کن شے ہو جائے تعداد.
پھر تو گارڈ کرنا پڑے گا، کچے پکے لوگ نہ آ جائیں شورا کے اندر. وہ تو پھر یہ کہ کثرت تعداد سے وہ پوری تحریک کو، پورے نظام کو کہیں لے جائیں، دائیں طرف لے جائیں، بائیں طرف لے جائیں، پھر تو گارڈ کرنا پڑے گا. انٹری انٹو دیٹ شورا وہ گارڈڈ ہوگی. اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو ایک شخص صاحب امر ہے جس پر آپ کا اعتماد ہے، اب اس کو آپ نے مشورہ دے دیا، اور بھی کوئی بالکل نیو کمر بیٹھا ہوا اس نے بھی رائے دے دی، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا پتہ کسی شخص کے دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات ڈال دے جو بڑے سے بڑے شخص کی سمجھ میں نہ آئے، اور کسی شخص کے دل میں اس وقت اللہ ڈال دے. تو اس کو جتنا براڈ رکھ سکتے ہو رکھو، کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ کہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جس کے لیے سیرت النبی اس پر گواہ ہے کہ اگرچہ حضور کو بھی حکم ہوا شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیجئے، اور سیرت النبی میں ہمیں نظر آتا حضور مشورہ کرتے تھے، لیکن کسی مرحلے پر بھی پھر گنتی نہیں ہوئی ہے کہ کتنے لوگوں کی رائے یہ ہے، کتنے لوگوں کی رائے یہ ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا. کوئی اس کا امکان نہیں. تو مشورہ اپنی جگہ، لیکن اس مشورے کی روح برقرار رہنی چاہیے. وہ یہ کہ یہ احساس جو ہے ساتھیوں کے اندر برقرار رہے کہ ہمارا امیر جو ہے وہ کوئی اپنی جو ہے وہ ٹوٹلیٹیرین انداز اختیار نہیں کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی اس نے شکل اختیار نہیں کر لی ہے کہ بس کسی سے کوئی نہ پوچھنا ہے نہ کسی سے کوئی مشورہ کرنا ہے، جو من میں آیا کر گزرا. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ تاثر اگر ہو گیا تو جماعتی زندگی مجروح ہو جائے گی. یہ تاثر برقرار رہنا چاہیے کہ یہاں مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے سے ایسا بھی ہو جانا چاہیے کہ کبھی امیر اپنی رائے کو بدل دے، تاکہ یہ کہ لوگوں کے اندر ایک اعتماد رہے کہ ہمارا امیر ہماری بات سنتا ہے، توجہ کرتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے بدل لیتا. تو یہ ہوگا، فطری طور پر ہوگا. خود ہمارے ہاں ہوا، کئی مرتبہ ہوا، میں نے اپنی رائے بدلی. اس حوالے سے ایک ہے روح شورا، ایک ہے نظام شورا. ان دونوں کو علیحدہ سمجھیے. تو یہاں جو اصل شے وہ ہے کہ روح شورا، روح مشاورت جو ہے برقرار رہنی چاہیے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورى بینہم. اب یہ تو ہوا گاڑی کے لیے بندوبست ہو گیا کہ آپ نے منزل معین کر لی اقامت دین، اس کے لیے آپ نے جو بھی پہیے ہیں گاڑی کے لیے وہ فرض کیجئے اقامت الصلاۃ سے قائم کر لیے. اندر بیٹھے ہوئے آپ اس کار کے مشورے بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے چلنا ہے، لیکن اصل میں تو پیٹرول چاہیے گاڑی کو چلنے کے لیے. یہ جد و جہد، اس کے لیے وسائل درکار ہوں گے. پیٹرول نہ ہوگا باقی سب کچھ ہے تو کیا ہوگا؟ کھڑے رہیں گے وہی کہ وہی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے خرچ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ہم نے اگرچہ ایک نظام بنایا ہے، وہ یہ کہ چونکہ ایک نظام ہے، اس میں کچھ ہمارے اخراجات ہیں، کوئی بجٹ بنانا پڑتا ہے، تو ہم نے اس کے لیے ایک 5% کی جو ہے ایک مقدار معین کر دی ہے. لیکن یہ 5% تو جس طریقے سے کہ ٹھیٹ دینی سطح پر 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہی تو کل نہیں ہے. حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سا حق ہے. اور اس میں آپ نے کوٹ کی آیت البر، ہمارے منتخب نصاب کا درس دو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. زکوٰۃ کا تو تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے. یہ ابتدا میں جو ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ اضافی ہے، چونکہ حضور نے اس آیت کو اپنے اس قول کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ. اسی طریقے سمجھیے کہ زکوٰۃ یہ تو آپ کے غرباء اور مساکین کا حق ہے جو آپ کو نکالنا ہے، اور اس میں بھی ترغیب یہ کہ زیادہ نکالو، صرف 2.5% نہیں اور مزید نکالو. دوسرا کھاتا انفاق کا ہے، اللہ کے دین کی اس جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. ان دونوں کے جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ یہ دو کھاتے بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں. پہلے کھاتے کے لیے لفظ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن دوسرے کھاتے کے لیے جہاد بالمال، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم، جہاد بالمال مقدم ہے ہر جگہ پر قرآن مجید میں، اللہ کہ کوئی جگہ مستثنیٰ ہو، لیکن عام طور پر جہاد بالمال جو ہے پہلے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تو جہاد بالمال اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ در حقیقت یہ ہے اصطلاح اقامت دین کی جد و جہد میں مال لگانا.
اب اس کو بھی یوں سمجھیے کہ ہم نے اس کے لیے اپنے رفقا سے 5% کے لگ بھگ جو ہے اس کو ایک قانون کے درجے میں رکھا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب تو نہیں کہ اسی کے پر اکتفا کی جائے، اور زیادہ اس میں اور اضافہ کیا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ تو جتنا پیٹرول ہوگا اتنی ہی گاڑی جو ہے وہ فاصلہ طے کر سکے گی۔ تو یہ ایک آیت میں 4 صفات آ گئیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوریٰ بینہم ومما رزقناہم ینفقون۔ اب جو باقی جو ہے 5 آیات، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہیں، اور اس میں آپ کو کنٹراسٹ دیکھنا ہوگا کہ اس سے متصلاً قبل سورہ ہے سورہ الف لام میم، سورہ حامیم السجدہ۔ سورہ حامیم السجدہ جو ہے یا سورہ فصلت بھی اس کا دوسرا نام ہے، اور اس کی بھی آیات ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول کے اندر شامل ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس میں یہ آیا ہے دعوت کے مرحلے پر، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن۔ دیکھو، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتے، بھلائی کی اپنی تاثیر ہے، برائی کی اپنی تاثیر ہے۔ اب تمہارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، تم بھلائی کرو، اس کا نتیجہ نکلے گا ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی کہ جس کے اور تمہارے درمیان بڑی دشمنی تھی، وہ تو آپ سے بیر رکھتا تھا، لیکن وہی آپ کا گہرا دوست بن جائے، دلی دوست بن جائے۔ تو یہ ہے طرز عمل جو مرحلہ دعوت پر ضروری ہے، لیکن مرحلہ اقامت پر آ کر بات تھوڑی سی بدلتی ہے۔ اب جماعتی زندگی ہے، اب جد و جہد ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ایک مرحلے تک ہاتھ باندھ دیے جائیں، حکم دے دیا جائے کہ آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے۔ یہ تو گویا کہ وہ جو انقلابی جد و جہد ہو رہی ہے وہ کس مرحلے میں ہے، اس کا قائد یا اس کی جو قیادت ہے وہ طے کرے گی۔ لیکن اصولاً اب بات کو بدلا جا رہا ہے کہ نہیں بدلا، کیوں؟ اس جد و جہد کے نتیجے میں جو نظام قائم ہونا اس میں بدلا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں زندگی ہے ہوش مندو، وہ پورا نظام تو بدلے پر بنے گا۔ اس پورے نظام کے اندر جو ہے وہ تو در حقیقت اساس جو ہے قصاص ہے، یہ عفو پر نہیں ہے معاشرہ۔ عفو سے در حقیقت انفرادی روحانی ترفع تو ہو جاتا ہے، آپ کوئی انتقام لے سکتے تھے اور آپ نے نہیں لیا، معاف کر دیا، آپ کو روحانی طور پر ترقی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن معاشرے کے لیے ہو سکتا ہے جسے آپ نے معاف کیا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے، وہ کسی اور پر بھی وہی زیادتی کرے جو اس نے آپ پر کی تھی۔ کسی نے آپ کے تھپڑ مارا، آپ نے جواب میں تھپڑ رسید کر دیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اگر آپ نے نہیں کیا ہو سکتا ہے جا کے کسی اور کو مارے ہو۔ اس لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو اب دیکھیے، ایک ہے نظام جو ابھی بننا ہے، اس کے لیے تو جد و جہد ابھی ہو رہی ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے، جس کا ہدف کیا ہے؟ وہ نظام ہے جس میں قصاص اور بدلہ جو ہے وہ در حقیقت اس کے اصل الاصول کے طور پر طے ہے۔ ایک طرف دعوت ہے، دعوت کے اندر بدلے کا سوال نہیں ہے، وہاں تو یہ کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں تو آپ دعائیں دیں، وہ پتھر مار رہے ہیں تو آپ پھول پیش کریں، یہ دعوت کا۔ اب یہ ہے اقامت کی جد و جہد کے دوران جب اس مرحلے پر آ جائیں تو اس میں اب آپ کو عجیب نظر آئے گا کہ یہ عفو اور بدلہ یہ اس طریقے سے باہم گتھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف بدلہ لینے کو بھی ڈیفینڈ کیا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر بدلہ لیا جائے، لیکن یہ کہ دوسری طرف عفو کی تلقین بھی ہے، چونکہ یہ ان دونوں کے مابین ایک شے ہے۔ دعوت کا مرحلہ جو آ چکا ہے حامیم السجدہ میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ ہے وہ مرحلہ، جانا ہے اقامت دین، نظام جس کے اندر کے بدلہ اور سزا اور تعزیرات اور حدود، اس کا پورا نظام آنے والا ہے۔ درمیان میں اقامت دین کی جد و جہد جب خاص طور پر ایکٹیو ریزسٹنس کے دور میں آنے والی ہو تو وہ بدلے کا معاملہ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں، اگر یہ لوگ تم سے قتال کرتے ہیں حرم کے حدود میں، تم بھی قتال کرو۔ والحرمات قصاص، حرمات کا بھی قصاص ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تو تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں حرم کے حدود کے اندر یا محترم مہینوں کے اندر اور تم بیٹھے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس لیے کیا کرے، تو یہ تو اشہر حرم ہے، یہ نہیں۔ والحرمات قصاص، حرمات کا بھی بدلہ ہے۔ اگر انہوں نے
اس مسجد حرام کے حدود کے اندر یا حرم کی حدود کے اندر جو ہے وہ جنگ کی ہے اور قتال کیا ہے، اور اگر انہوں نے ان اشر حرم کو پامال کیا تم بھی کرو، بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ، وہ تو نظام آئے گا بعد میں۔ لیکن ان دونوں کے مابین یہ ٹرانزٹری فیز ہے جو ان 5 آیات میں آ رہا ہے۔ اہمیت کتنی ہے دیکھیے کہ اس کے لیے 5 آیات اس ایک مضمون پر بحث کر رہی ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ اب دیکھیے کسی اخلاقی تعلیمات کی کتاب میں یہ آیت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن ہے جو ہر طرف کے تقاضوں کو دکھاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں وہ آیت انتہائی عریاں آیت ہے قرآن مجید کی، انتہائی عریاں انقلابی آیت۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید۔ ہم نے لوہا بھی اتارا۔ جو لوگ اس عدل اور قسط کے نظام کے قیام میں مزاحم ہو، تمہارے اندر طاقت ہے تو لوہے کی طاقت استعمال کرو، ان کے سروں کو کچلو۔ ننگی آیت ہے، بڑی عریاں آیت۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کو، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ کو تو حق کہنے میں کہیں کوئی جو ہے بات نہیں۔ اسی طریقے سے اب یہاں انتقام، ینتصرون، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اخلاقی تعلیمات میں کبھی دنیا میں آپ یہ نہیں پائیں گے۔ والذین اذا اصابہم البغی، یہ بدھ مت کے بھکشو ایک دور تھا جس میں کہ تمہیں بدھ مت کے بھکشو بنے رہنے کی تلقین ہے، لیکن یہ کہ اس وقت بھی سینوں میں رکھو کہ لینا ہے بدلہ، اس وقت ہمارے ہاتھ روکے ہوئے ہیں۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی۔ ان سے انتقام لینے کے جذبات دل میں رکھو، پالو ان کو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، پھر ان سے انتقام لینا۔ جیسے کہ حضرت بلال نے لیا ہے، امیہ ابن خلف سے جو انتقام لیا ہے، اس کو پکڑا ہے اور اسے عین بدر کے میدان کے اندر جو ہے اس کو ختم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے جو کچھ اس نے کیا تھا حضرت بلال کے ساتھ، اس کے لیے حضرت بلال کے دل کے اندر انتقامی جذبات تو تھے نا۔ اب یہاں وہ عفو وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ البتہ پھر سن لیجئے، یہ اس اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی جماعت کی قیادت کا کام ہوگا کہ کس وقت تک وہ روکے رکھتی ہے کہ ہاتھ بندھے رکھو، کفو ایدیکم۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں جو حد تھی چوری کی وہ ساقط کر دی تھی۔ چوری کی حد ختم نہیں کر سکتے تھے حضرت عمر، معاذ اللہ، قرآن مجید کی بات ہے، لیکن ساقط کر دی تھی کہ اب یہ تو چونکہ قحط کا عالم ہے، اس میں تو کوئی بھوک سے مجبور ہو کر بھی ہو سکتا ہے کہ چوری کر رہا ہو، لہذا ہاتھ نہیں کٹے گی۔ اسی طرح اس پیسو ریزسٹنس کے دوران میں اس چیز کا ساقط رہنا، اس پر دلیل نہیں ہے کہ وہ مستقل کوئی قانون ہے۔ مستقل قانون تو وہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ لیکن ایک دور کے اندر اس کے حکمت کا تقاضا یہ ہے، اس منہج انقلاب کی، کہ اس وقت ہاتھوں کو روکے رکھو۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ تو فرمایا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ دیکھ رہے ہیں عریانی، برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی۔ اس میں مفسرین ذرا زیادہ زور دے دیتے ہیں اس بات پر کہ اس سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ویسی ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ویسی ہی، اس کے اندر اس اعتبار سے بھی زور ہے کہ اس میں جیسی بھی انہوں نے زیادتی کی ویسی زیادتی۔ تو دونوں طرف اس کو سمجھنا چاہیے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں عفو اور اس طریقے سے انتقام یا بدلہ لینے کے لیے اس کی اجازت کہہ لیں، اس کی جو بھی ایک یعنی پرمیشن کے ساتھ ساتھ، بلکہ ترغیب کے ساتھ ساتھ عفو کی تلقین بھی جاری ہے، اس لیے کہ یہ درمیانی دور ہے، وہ دعوت کا مرحلہ اور وہ اقامت کے بعد کا مرحلہ، یہ دور جو ہے گویا کہ اس کے بیچ کا ہے۔ تو اس لیے وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے اس انتقام کے جذبے کو تھام لے، روک لے، معاف کر دے اور اصلاح کرے، معافی سے اصلاح کی بھی تو امید ہے۔ جہاں اس بات کی امید ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ زیادتی کے اوپر اور ڈھیٹ ہو جائے گا، وہاں یہ بھی تو ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی انسانیت کی رمق ہے
تو اسے پشیمانی ہو جائے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ادفع باللتی احسن، تو یہ ایک اصلاح کی شکل بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں رخ ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دوسرے رخ کو سامنے رکھتے ہوئے ومن عفا واصلح فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا، اسے ریوارڈ کرے گا، اس کو بدلہ دے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، لیکن وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ عفو کی اس لیے نہیں تمہیں تلقین کرتا کہ ظالم اللہ کو پسند ہے، اللہ تو چاہتا ہے ظالموں کی سرکوبی ہو، لیکن یہ کہ کسی وقت حکمت کا تقاضا، بہتری اسی میں نظر آ رہی ہو کہ یہ شخص جو ہے اس میں آپ کو امکان نظر آتا ہے پشیمان ہو جائے، امکان نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر خیر کیا جائے، معاف کر دیا جائے تو اس کے اندر کی کوئی سوئی ہوئی انسانیت جاگ اٹھے، کوئی خیر کا اگر کوئی جذبہ جو ہے اس وقت دبا ہوا ہے وہ کہیں وہ ایکٹیو ہو جائے، تو اس لیے ہے، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ظالم پسند تو نہیں ہے۔ وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور یقیناً وہ کہ جو انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہو، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان پر، ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی جواز نہیں۔ یعنی اگر کوئی بدلے پر تلا ہوا بدلہ لیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم گھٹیا کام کر رہے ہو، نو، اٹ از ہز رائٹ، ہی کین فورگو ہز رائٹ، اپنا حق کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، اللہ سے اجر لے لے، آپ تقاضا نہیں کر سکتے اس سے کہ تمہیں معاف کرنا چاہیے، نہیں، اگر اس نے بدلہ لیا ہے تو آپ ملامت نہیں کر سکتے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اگر اس نے انتقام لیا ہے، اس نے بدلہ لیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان کے اوپر کوئی سبیل، کوئی ملامت کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر کسی درجے میں بھی کوئی لعن طعن کریں، ملامت کریں، نہیں، قطعاً۔ دیکھیے اس میں اس حد تک قرآن کا معاملہ جو ہے کس قدر اس میں ایک عدل و قسط کے نظام کو برپا کرنے کی اہمیت جو ہے، جو پہلو ہمارے دین کا سرے سے اوجھل ہے، سرے سے نگاہوں کے سامنے ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کا مذہبی طبقہ نظام اسلام کے قیام سے مطلب کیا سمجھتا ہے؟ حدود اور تعزیرات، قوانین نافذ ہو جائے، اور نظام جو محمد عربی نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظام کی طرف کچھ سے کوئی توجہ نہیں۔ ابھی جو ہمارے ساتھی گئے تھے افغانستان، تو وہاں بھی بڑے سے بڑے جو اتھارٹیز ہیں ان کا بھی گفتگو ہوئی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو کہتے صاحب روزی دینا اللہ کا کام ہے، ہمیں تو جو انہوں نے جرم کیا ہے اللہ نے اس کی سزا بتائی، انہیں سزا دے دینی، اللہ خیر سزا، یہ ہے ان کا، اور وہ ایک یہی تصور ہے عام طور پر مذہبی دنیا میں، اسی پہ وہ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بات ان کے سامنے نہیں ہے کہ حضرت عمر، اس وقت تو امیر المومنین یہاں بھی عمر نام سے ہی ہیں، ملا عمر، لیکن ایک امیر المومنین عمر کا وہ بھی تھے جن کا قول یہ تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن، وہ کفالت عامہ کی ذمہ داری جو ہے اسے کیسے بھولے ہوئے۔ لیکن یہ کہ مذہب کے تصورات میں یہ چیز سرے سے شامل رہی ہی نہیں، صدیاں بیت گئی، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، لہذا وہ اب ہمارے ذہنوں کے اندر ہے نہیں۔ لیکن اس عدل اور قسط کا انداز دیکھیے، آپ کو معلوم ہے چھٹے پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو بدگوئی، بد زبانی، بری بات کا بلند آواز سے کہنا پسند نہیں ہے، ہاں مگر اس شخص کی طرف سے کہ جس پر ظلم ہوا، دکھی دل، مظلوم شخص، اس کی زبان سے کوئی اونچی نیچی بات بھی نکل جائے تو اللہ معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اس کا دل دکھا ہوا، اس پر ظلم ہوا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا۔ مظلوم جو ہے اس کی کوئی آہ جو ہے ایسی بھی اگر نکل آئی ہے اور اس میں اس سے کچھ وہ جو بھی حدود اور قیود ہیں ان کی وہ پابندی نہیں کر سکا، اللہ معاف فرما دے گا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو کوئی بھی انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا تو اس پر قطعاً کسی ملامت کا کوئی جواز نہیں۔ اب دیکھیے جو آیت آ رہی ہے بہت گمبھیر آیت ہے، انما السبیل، ملامت جو ہے وہ تو ان کے لیے ہے، کن کے لیے؟ انما السبیل، ملامت کا جواز، ملامت کی راہ، لعن طعن کس پر ہونی چاہیے؟ اس مظلوم پر نہیں جس نے بدلہ لیا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، اصل میں تو ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔
لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ ظلم یہی تو نہیں ہے کہ کسی کی مار پیٹ آپ نے کر دی ظلم ہو گیا، آپ نے اس کا حق دبا لیا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ ظلم تھا کہ نہیں تھا؟ تو ظلم، لوگوں کے، عوام کے حقوق غصب کرنا، وہ لوگ جو ہیں اصل میں ملامت کے مستحق تو وہ ہیں۔ لعن تان کرنا ہے تو انہیں کرو۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اور نمبر 2، اب دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں دین کے اعتبار سے یہ بات بیان ہوتی ہے مختلف پہلوؤں سے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور یہاں پر حقوق اللہ کو بعد میں لائے ہیں۔ یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ یہ ہے جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اپنی حاکمیت کا اعلان ہے، من مانی کرنے کا ارادہ ہے، اپنی قانون سازی کا اختیار۔ یبغون فی الارض، زمین میں وہ بغاوت کر رہے ہیں، طغا طغیانی حد سے گزرنا، بغاوت کرنا، بغا۔ یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ سرکشی اللہ کے خلاف، بجائے اس کے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو، اس کے قانون اور اس کے نظام کو تسلیم کیا جائے، وہ اللہ کے اس حاکمیت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اس کا منطقی نتیجہ عوام پر ظلم کریں گے۔ لیکن یہاں ان دو میں سے پہلی چیز کو پہلے مقدم رکھا گیا۔ دو نوٹ کرتے جائیے کہ وہ جو پہلا گروپ ہے اس سورہ مبارکہ کی آیات کا، جس میں کہ حضور سے کہا گیا کہہ دیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اعلان کر دیجئے کہ میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب نے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اس کتنے میزان عطا کر دی ہے۔ سوسائٹی کے ہر فرد کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، سارے فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے، میزان ہے، جس نے کہ ہر شے کی قدر کو معین کر دیا ہے۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں، امرت لأعدل بینکم۔ یہاں پر اب اس آیت کے اندر انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، پھر آخر میں وہی بات آ رہی ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ چونکہ دو انتہاؤں کے مابین ہے، اس میں یہ معاف کرنے کی تلقین بھی ساتھ کے ساتھ بدلہ، انتقام اور ظالموں کے خلاف اقدام اور ان کی لعنت و ملامت، یہ بھی سب ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے پہلے بھی تھا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو آخری آیت پھر آ گئی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَأُولَٰئِكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو لوگ صبر سے کام لیں اور بخش دیں، معاف کر دیں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، بڑی قوت ارادی اس کے لیے درکار ہے، عزم الامور میں سے ہے۔ اب اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پیسو ریزسٹنس کے دور کے اندر یہی عزم الامور کی کیفیت تھی۔ اگرچہ آدمی جو ہے کوئی انتقام لینے پر قادر ہے، لیکن نہیں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ اس وقت وہ قانون کے درجے میں، حضور کے حکم کے درجے میں تھا، یہاں گویا کہ اس کو ایک قانون، ایک عام اور یونیورسل ایک ٹروتھ کی حیثیت سے بیان کیا گیا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ ہیں وہ 8 آیات جن میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی 3 آیات بہت پروفاؤنڈ ہیں، ان میں 7 اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ جو لوگ اقامت دین کی جد و جہد کا ارادہ رکھتے ہوں، عزم رکھتے ہوں، وہ ان اوصاف کو پیدا کریں۔ جو اس وادی میں قدم رکھ چکے ہوں وہ ان کے اعتبار سے اپنا جائزہ لیں، اور جہاں جہاں کوئی کمی محسوس ہو اس کو پورا کرنے کا، اس کا پورا اہتمام کریں۔ اور 5 آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ معاف کر دینا اور بدلہ لینا، یہ جو 2 متضاد چیزیں ہیں، ان دونوں کا ایک یوں سمجھیے کہ دونوں چیزیں لپٹی ہوئی ہیں ایک بڑی عجیب انداز میں، کہ ایک طرف بدلہ اور انتقام، اس کی بھی نہ صرف یہ کہ اجازت بلکہ کسی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں ترغیب بھی ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ عفو کا اپنا جو افادیت کا پہلو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔